اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم نے اپنے ابا کو اماں کو کیوں مارا، کس وجہ سے مارا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا اور پورا بتاؤں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست ہے کہ آپ میری ایک بات سن لیجئے۔ آپ نے بتایا کہ ابا کو مارنا غلط ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات میں نے آج سنی ہے، آج سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ابا اماں کو مارنا غلط ہے۔ پھر بھی آپ یہ بتا دیجئے مجھے کہ صرف ماں باپ کے حقوق بچے کے اوپر ہیں یا بچے کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی بھی حق ہے، اسلام کے اندر موجود ہے، ایک طرفہ اسلام نے نہیں رکھا۔ اگر بیوی کے حق شوہر کے حق بیوی پر ہیں تو بیوی کے بھی حق شوہر کے اوپر ہے، دونوں طرف کی بات رکھی۔ کیا فرمایا کہ جو ہے بچے کے بھی حقوق ہیں، جیسا کہ مولانا نے بتایا 3 حقوق ہیں، اس میں سے جو بتایا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا آقا 3 حقوق آپ نے بتائے ہیں، پہلی بات آپ نے بتائی کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ان کو ستانا نہیں، ان کو گالیاں مت دینا، یہ ہے یہ بتائیے۔ آپ نے پہلی بات بتائی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھنا، اس کا نام خوبصورت رکھنا، معنی کے اعتبار سے بھی ہو اور اس کا خوبصورت نام رکھنا، اچھا سا نام رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام ہی اچھا نہیں رکھا، میرا نام انہوں نے رکھا ہے تنبل، اور اس نام کے معنی آتے ہیں گندگی پر بیٹھنے والا کیڑا۔ جب میرا نام انہوں نے ایسا رکھا ہے تو مجھ کو تنبل بننا ہی ہے، میں تو ایسا ہی کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے دین کی بات بتائی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں نے مان لیا کہ تیری غلطی اس بات میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بتا کہ تو نے ان کو مارا کیوں، ابا کو بھی کیوں مارا اور اماں کو بھی کیوں مارا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی جب میں بکریاں چرانے جاتا تھا، اونٹ چرانے جاتا تھا، تو ابا بکریاں چرانے جانے سے پہلے کہتے تھے، اونٹ چرانے جانے سے پہلے کہتے تھے کہ جب دونوں اونٹ آپس میں لڑنے لگے تو ایک لاٹھی اس کے مارنا اور ایک لاٹھی اس کے مارنا، اور دونوں الگ ہو جائیں گے، بس اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ تو جب انہوں نے ہم کو دینی تعلیم نہیں دیا، ہمیں اسلام کا طریقہ نہیں بتایا، ہمیں رسول کی سیرت نہیں بتائی، ہمیں اسلام کا سبق نہیں سمجھایا، ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی، ہم کو صرف اونٹ چرانا سکھایا تھا، تو وہی طریقہ ہم نے اپنایا۔ دیکھا کہ ابا اور اماں دونوں لڑ رہے ہیں تو ہم نے لاٹھی اٹھائی، ایک ابا کے لگائی اور ایک اماں کے لگائی، اور دونوں الگ ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی۔ تو جو تعلیم ہم کو دی تھی وہی تعلیم ہم نے اپنائی اور وہی طریقہ اپنایا۔ تو جو تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے وہی تعلیم وہ ہمارے بچے سیکھیں گے اور وہی ہمارے اوپر عمل کریں گے۔ مجھ کو مختصر بات کرنی ہے، ہم سب کے رہبر اور رہنما حضرت مولانا وکیل صاحب تشریف لا چکے ہیں، چند منٹ میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو ہم اگر اس کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے ہم کو عطا کریں گے۔ اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، پیغمبر رسول دیا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ غزوہ احد کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ سعد بن ربیعہ کو میرا سلام کہنا، ان کو سلام کہنا۔ وہ صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تلاش کرنا شروع کیا، میں نے جہاں جنگ ہو رہی تھی تلاش کیا، وہاں بھی نہیں ملے، اور پھر میں گیا شہداء کے اندر کہ جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان کے اندر بھی سعد کو تلاش کیا، وہاں بھی نہیں ملے، تو میں زخمیوں کے اندر چلا گیا۔ جب زخمیوں کے اندر گیا تو دیکھا کہ زخمیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے،
اور اس ڈھیر کے اندر حضرت سعد بھی دبے ہوئے ہیں، تو میں جا کر کے حضرت سعد کو وہاں سے کھینچ کر نکالتا ہوں، اور جیسے میں نے ان سے بتایا کہ اے سعد، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ زخمی حالت میں تھے، اٹھنے کی ان کے اندر تاب نہیں تھی، لیکن وہ اٹھنا چاہتے ہیں، ان کے چہرے کے اندر مسکراہٹ آ گئی، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ آقا نے میرے لیے سلام بھیجا، اور کہتے ہیں اٹھ کر کے چلنا چاہتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے، کہتے ہیں کہ اے پیغام لانے والے، جاؤ میرے آقا کو سلام کہہ دینا، میرے اندر جانے کی طاقت نہیں ہے، میرا آخری وقت ہے، آقا کو سلام کہہ دینا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ وہ پیغام لے جانے والا کہتا ہے کہ جب میں چلنے لگا ان کا پیغام لے کر کے، تو انہوں نے میرا دامن پیچھے سے پکڑ لیا، پیچھے سے پکڑ کر کہنے لگے اے پیغام لے جانے والے، دو باتیں لے، دو پیغام لے کر کے جانا، ایک پیغام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرا میری قوم انصار قوم کے پاس لے جانا، اور ان کو یہ پیغام دے دینا، ان سے کہہ دینا کہ تمہارا سردار جو تمہارا رہبر اور رہنما تھا، آج اس کا آخری وقت ہے، آج وہ دم توڑ رہا ہے، وہ دنیا سے دین کے لیے مٹ گیا، آج اس نے دین کے لیے اپنی گردن کٹا دی ہے، آج وہ اپنے آپ کو دین کے لیے مٹا چکا ہے، لیکن اس کا پیغام یہ دے کر کے گیا ہے کہ اپنی قوم، میری قوم کو پیغام دے دینا کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو آپ کے اندر کودنے کی، تو آپ کے اندر کود جانا پسند کرنا، کنویں کے اندر کود جانا پسند کرنا، اگر بیویوں کو یتیم کرنے کی نوبت آئے تو بیویوں کو یتیم کر دینا پسند کر لینا، اپنی اولاد کو بیوہ کر دینا، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اگر کوئی آنچ آئے تو آقا کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دینا۔ یہ پیغام کہہ دینا تمہارے سردار نے دیا، یہ پیغام تمہارے سردار نے دیا ہے، یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا یہ پیغام لے کر کے چلا، میں جب لے کر کے پیغام چلا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پیغام سنایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ نے کہا اے اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ سعد سے میں راضی ہو گیا، اے اللہ آپ بھی سعد سے راضی ہو جائیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں جنگ ختم ہو گئی، دوسرے دن جب میں مدینہ کی گلیوں میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چبوترے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک معصوم سی بچی ان کے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی اس معصوم بچی کو بوسہ دے رہے ہیں، اور وہ معصوم بچی ان کو بوسہ دے رہی ہے، پیار کر رہے ہیں آپس میں۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور میں نے پوچھا ہے ابو بکر کیا یہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی پوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ میری بیٹی ہے اور نہ یہ میری پوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو کہا کہ یہ بیٹی بتاؤں کس کی ہے؟ کل تو جس کا پیغام لے کر کے آیا تھا، یعنی سعد ابن ربیعہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر کے چلا گیا ہے، آج یہ اس کی معصوم بچی ہے۔ اس معصوم بچی کو میں اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سعد جب دنیا سے جا رہا تھا اسے اپنے اولاد کی فکر نہیں تھی، اسے اپنے دکان کی فکر نہیں تھی، اسے جو اپنے کھیتی باڑی کی فکر نہیں تھی، اسے فکر یہ تھی کہ آگے آنے والی نسل کو یہ پیغام دے دینا کہ آقا کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، آقا کے دین کی حفاظت کرنا ہے، آقا کے شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے اولاد کے بارے میں نہیں بتا کر گیا کہ میری بچی ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ تو بتا کر کے ساتھ گئے کہ آقا کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جان قربان کر دینا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ معصوم بچی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، عشق رسول تھا ان کے دلوں میں۔ آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، کہاں دین ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ دن میں 3 کپڑے بدلتے تھے، 3 جوڑے کپڑے بدلتا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر اگر کوئی خوشبو سب سے بہترین آتی تھی تو اس کا استعمال کرنے والے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر ہوا کرتے تھے۔
لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے جنگ کے اندر، تو جب ان کو کفن دیا جانے لگا، تو جب کفن سر پر ڈالا جاتا تھا تو پیر کھل جایا کرتے تھے، اور جب پیر کے اوپر ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جایا کرتے تھے۔ وہ بندہ جو دن میں 3 جوڑے بدلنے والا ہو، رئیس گھر کا خاندان کا ہو، سب سے قیمتی در لگانے والا ہو، اور پھر اس دین کے خاطر گھر سے نکال دیا گیا ہو، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہو، اور جب ان کا جنازہ تیار کیا جا رہا ہے تو چادر بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بتایا گیا، آپ نے جب دیکھا ہے تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ یہ مصعب بن عمیر ہے، جب ان کے سر پر چادر ڈالی جاتی ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، جب پیر کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے اللہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو دن میں 3 جوڑے بدلا کرتا تھا، جو بہترین خوشبو لگایا کرتا تھا، آج یہ حال ہے کہ اس کو پورا بدن ڈھکنے کے لیے ایک چادر نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر چادر ڈال دو اور پیر کے اوپر گھاس ڈال دو۔ میرے بھائیوں مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اور ہم سب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے طریقے کو ماننے والے ہیں، آپ کے اصول کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں دین کتنا ہے، ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ ایک دن ہمیں مر کر کے دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمیں جلدی سے کفن دے کر کے، اور ہم کتنے بھی امیر گھر کے ہو، کتنے بھی مرسڈیز کے اندر چلنے والے ہو، کتنے بھی بہترین بستر پر لیٹنے والے ہو، کتنے بھی جو ہے ٹائل اور جو ہے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومنے والے ہو، کتنی بھی بڑی بلڈنگ کے اندر رہنے والے ہو، ایک لباس کے اندر لپیٹ کر کے یہی ہماری اور آپ کی اولاد، یہی ہمارے اور آپ کے رشتے دار لپیٹ کر کے، اور ہمیں ایک گڑھے کے اندر، قبر کے اندر ڈال کر کے چلے آئیں گے۔ کون پرسان حال ہے؟ آج دنیا کے اندر ذرا سی بات ہو جائے تو بیٹا باپ کے لیے کھڑا نہیں ہے، باپ بیٹے کے لیے کھڑا نہیں ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے کچھ بڑھ کر کے بچے؟ اپنی زندگی کا خود ہم محاسبہ کریں، اپنے اعمال ہم خود تیار کریں، اپنی نسلوں کو دین کے اوپر چلائیں، ورنہ ہمارے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج ہماری زندگیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہماری کتابوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری درسگاہوں پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے ہماری چیزیں ہیں، ہم سب یہاں آئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ، ہم سارے لوگ یہاں پر حضرت مولانا وکیل صاحب صدر ضلع جمعیت علماء ضلع سیتاپور کے ہیں، یہ آپ سب کے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، ہم سب کے اساتذہ میں ہیں، اور اللہ تعالی حضرت کی عمر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، آپ کے سائے کو تا دیر قائم رکھے۔ حضرت کی نگرانی کے اندر چند باتیں کہنے کا موقع ملا، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔